پشتون کلچر کو نشانہ بنایا گیا، کیونکہ چونکہ پشتون کلچر جو تھا وہ ایک طرح سے لوگوں کو اکٹھا کر کے انتہا پسندی اور تشدد کے خلاف ایک پلیٹ فارم بن سکتا بہت سارے جو اس کے پشتو موسیقی کے فنکار تھے وہ کراچی میں ملا کرتے تھے، وہاں جو تھی وہ زیادہ آباد ہو گئی تھی وہ ساری جو آپ کہیں گے نا جگہیں. مسعود صاحب، بات ادب کی ہوئی، پشتون ولی کی ہوئی، تعلیمی اداروں کی اگر ہم بات کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار ایک بہت ہی سسٹینڈ کیمپین چل رہی ہے وہاں کے اسکولوں کے خلاف، اور لڑکیوں کے اسکولوں کو تباہ کیا، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ یہ جو ہیں مکاتب ہیں تباہ کر دیے گئے اس طرح سے. کیا اس ٹرینڈ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیوں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو اتنا زیادہ انڈر اٹیک رکھا ہوا ہے؟ آپ نے جو کہا تباہ کرنے والا اسکول کو ایک آدمی ہوتا ہے، اس میں جو 600 بچیاں پڑھ رہی ہیں وہ بھی پختونوں کی بچی ہیں، تو وہ 600 پختون بچے اپنی بچیوں کو کیوں بھیج رہے ہیں اسکول میں؟ تو یہ جو ہے نا، یہ تاثر میں سیدھا کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اٹس نتھنگ از رانگ ود پختون ٹھیک ٹھاک ہیں. دنیا میں آپ مجھے بتائیں کہیں پر، یہ جیسے نے کہا فرانس میں بھی پختون ہو، نیو یارک میں ہو، کہیں ہو، کوئی دنیا کا ملک بتائے کہ ہمارے یہاں کوئی پختون آدمی تھا اور ایک منٹ اس نے یہاں کوئی ٹیررسٹ ایکٹ میں شامل رہا ہو. 9/11 سے یہ سارا شروع ہوا، اس میں کوئی پختون نہیں تھا، مگر ساری انٹرنیشنل وار آن ٹیرر آج پختونوں کے علاقے میں لڑی جا رہی ہے، ایز اف جیسے کہ ساری دنیا یہی لوگ ٹیررسٹ ہیں. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، پختون بالکل امن پسند لوگ ہیں، مگر اگر اس کے گھر میں کوئی گھستا ہے تو پختون لڑتا ہے ہمیشہ. اور جب بھی اس علاقے میں ٹرموائل ہوا ہے، ہمیشہ باہر سے کوئی آیا ہے. اندر سے پختونوں کو آپ چھوڑ دیں اکیلے جیسے تھے پہلے، یہ سوویت جنگ سے پہلے، تو ہم نے یہ افغانیوں کو بھی ایکسپٹ کیا تھا لاکھوں کی تعداد سے. جیسے انہوں نے ابھی اپنا آئی ڈی پیز کی بات بتائی، اسی طرح لوگوں نے گھروں میں رکھا، سب کچھ رکھا، وہی پختون تھے. تو آج جو تھوڑے سے برے کام ہوئے ہیں ان کو پختونوں کے اوپر ایٹریبیوٹ کرنا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. آج پختونوں میں پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، جنرلز ہیں، ایئر مارشلز ہیں، انجینئرز ہیں، سرجنز ہیں، ہر قسم کا آدمی ہے. بٹ آپ کھڑا کریں اس کو الیکشن میں تو ہماری پختون پھر بہت سارے وہ ووٹ کے چکر میں اپنا ووٹ ضائع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ہمیشہ نمائندگی ایسے ملتی ہے جو ان کی نمائندگی کرنے کے قابل شاید کئی موقعوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوں گے. اب اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کسی بھی علاقے کی ایسی ہو جو ان کے لیے اس طرح سٹینڈ نہ لے سکے جیسے لینا چاہیے، کہ اب فرنٹیئر کی لیڈرشپ جو بھی ہے، آج مثال پچھلے کوئی اور رہے ہیں 5 سال ایم اے تھی، انہوں نے پختونوں کے لیے جینون سینس میں وہ لڑائی نہیں لڑی کہ یہاں پر ترقی آنی چاہیے یا یہ کچھ ہونا چاہیے. دیٹ از وائی اس ساری چیز کا جو پچھلے سالوں سے چلا آ رہا ہے کہ جی بس جنگ ہی جنگ کرنی ہے، کبھی سوویت یونین کے ساتھ، کبھی اور پختونوں نے اس میں استعمال ہونا ہے. نہ اسکول، نہ کالج، نہ ہاسپٹل، نہ روڈ. ایک موٹر وے سارا فرنٹیئر کے تھرو ہوتا ہے نا، ایک سے دوسرے اینڈ تک اور آگے جا رہا. آج شاید یہ حالات نہ ہوتے. افروز صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک جو روایتی ایک قبائلی معاشرہ ہوتا ہے، ہم سن رہے ہیں کہ جس طرح سے وہاں ملکوں کو، وہاں کے جو نوٹیبلز ہیں اور وہاں کے جو سیاسی قائدین بھی ہیں اور جو کارکن بھی ہیں، جس ایک سسٹین کیمپین چلی انہیں قتل کرنے کی، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں پچھلے چند برس میں اس طرح ہلاک کیے گئے، شہید کیے گئے. آپ کے خیال میں اس نے کیا اس قبائلی نظام کو اس کو کمزور کیا ہے اور اس میں پھر اس جیسے انتہا پسندوں کے لیے ایک زیادہ بڑی گنجائش پیدا کی ہے کہ وہ آپریٹ کر سکیں؟ جی بالکل. یہ ایک سسٹمیٹک منظم کوشش کی گئی کہ ایک لیڈرشپ کا خلا پیدا کیا جائے. صرف جنوبی وزیرستان میں 500 سے زیادہ بہت اہم قبائلی رہنما مار دیے گئے، اور بدقسمتی سے ریاست نے ان کا پوچھا تک نہیں، یعنی کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ جو ان کے قاتل ہیں وہ پکڑے جائیں یا ان کے ساتھ کوئی قانون کے مطابق کارروائی ہو. اسی طرح سے اور قبائلی علاقوں میں یعنی ان کی تعداد ہزاروں میں پہنچ جاتی ہے جو لیڈرشپ ماری گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو اسلحہ، پیسہ یا جس طریقے سے ایک فیشسٹ نظام وہاں پہ نافذ کیا گیا، مسلط کیا گیا، اس سے پرانے نظام کی چولیں ہل گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو زندہ کرنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت آ گیا ہے کہ ہم وہاں پہ جو الیکٹڈ لوکل باڈیز ہیں یا جدید ایسے ادارے ہیں جو ہم باقی ملک میں قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم وہاں قائم کریں تاکہ وہاں کی لیڈرشپ ابھر سکے اور ان کو مثلا ہماری صوبائی اسمبلی میں نمائندگی حاصل ہو، ان کو اور اس طرح کے مواقع ہوں تاکہ وہ ایسے ایسے مین سٹریم میں آ سکیں. اور یہ جو ان کو الگ رکھنے کا، یہ جو ان کو ایک بیک یارڈ، ایک ایسا علاقہ جہاں پر آپ ڈمپنگ گراؤنڈ ہے،
اب جہاں سے لوگوں کو وہاں پھینک دیں اور پھر یہ فراموش دنیا بھر کی جنگیں لڑی جائیں یہیں سے ہم فرنٹ لائن بنا کر آپ ہمیشہ رکھیں. کل کہا گیا کہ یہ روس کے خلاف لڑائی ہے, پھر کہا گیا امریکہ کے خلاف ہے, خدا نخواستہ کل کسی اور کے خلاف لڑائی ہوتی ہے کہ ہاں یہ قبائلی ہمارے بھائی ہیں, یہ لڑیں گے. میں سمجھتا ہوں قربانی دیے جاؤ, یہ جو تلقین کرتے رہتے ہیں ہمارے بعض حضرات, دے نیڈ اے بریک میرا خیال. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں میں میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس تھوڑے سے میں نے کوشش کی ہے, یہ جو ہمارے ہائیڈل پروفٹس تھے وہ ہم نے 110 ارب والے ہم نے منوا لیے ہیں, مرکز سے شروع کیا ہے, NFC ایوارڈ بھی ہو گیا ہے, اور میں اس آئینی کمیٹی کے ممبر ہوں. انشاءاللہ اس میں بھی ہم جلد ہی اس سے اچھے نتائج برآمد ہوں گے. مصطفی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو معاشرے میں تقسیم ہو گئی, اب نظر آتا ہے آپ کو پختون معاشرے میں, اس میں ہے انتہا پسندی ہے, محدود پیمانے پر ہے لیکن ہے, دور کرنے کی کیا تجاویز دیں گے؟ ایک تو آپ نے کہا ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ اب ہم ریپ اپ اگر کریں؟ میں آپ سے اس چیز پہ ابھی بھی اتفاق نہیں کروں گا کہ پشتون معاشرے میں انتہا پسندی ہے. پشتون معاشرے میں یہ ضرور ہے کہ بسیں آپ کی چل رہی ہوتی ہیں, نماز کا ٹائم ہوگا تو رکیں گے سب لوگ, تقریباً سارے لوگ نماز پڑھیں گے. نسبتاً یہ چیز آپ کو اور علاقوں میں شاید اس حد تک نہ نظر آئے. بٹ اس کا انتہا پسندی تو ایک اور قسم کی چیز ہوتی ہے نا, جس میں جھگڑا فساد ہے. یہ نہیں آپ سے کہہ رہے کہ معاشرے میں آ گئی, لیکن ظاہر ہے کہ اس معاشرے میں ایسے لوگ ہیں, ایک آرگنائز مائنورٹی ہے جو انتہا پسند ہے, جس نے معاشرے کو تقسیم کیا ہوا ہے. جب تک آپ اس چیز کو برج نہیں کریں گے, ایک علاقہ ہے قرم ایجنسی مثال, جدھر آپ کو مذہبی طور پر سیکٹیرین پرابلم رہتا ہے, بٹ ادھر بھی آپ دیکھیں گے اور لوگوں کے ہاتھ ہیں. میں پیچھے کوئی تھوڑا تجربہ رہا ہے اس سارے کا, آپ نے کہا تھا کہ نظر رکھی ہوئی ہے, ایک حساس ادارے کو میں ہیڈ کیا ہے, اس میں بھی بیرونی ہاتھوں کا تعلق ہے. جو آپ کے پاپولیشن میں کسی کو کوئی بیکنگ کر رہا ہے, نہیں تو مملکت کیوں سوئی ہوئی ہے؟ کیوں مملکت سوئی ہوئی ہے؟ یہ جن کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ان لوگوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. کیوں کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے اس قوم کے لیے اور وہ باتیں کر سکے تاکہ بھئی ہمارے ظاہر ہے کہ ریاست کی بہت بہت بھاری ذمہ داری آپ نے اہم بات کی. افریح صاحب آخری سوال کے مسئلوں پر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. میں نے مسعود صاحب سے بھی کہ حل اگر آپ سے میں عرض کروں کہ آپ کوئی تجویز کریں کہ کیا اگر ہم ریپ اپ کریں؟ جی, اس میں لانگ ٹرم کی باتیں بھی ہیں, شارٹ ٹرم کی باتیں بھی ہیں. لانگ ٹرم میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری ریاست کو پرائرٹیز بدلنی چاہیے. انسانی ترقی اور انسانی سیکیورٹی جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو محور بنانے کا وقت آ گیا ہے. جو میرے بھائی بتا رہے تھے, تعلیم, صحت, موٹر ویز اور یہ ساری چیزیں تب بنیں گی جب ہماری تھوڑی سی پرائرٹیز بدلیں گی. اور دوسری بات جو ہے وہ ایک جمہوریت جو ہے وہ جاری رہے, مکالمہ جاری رہے اور بحث جاری رہے. اس سے لوگوں کو سمجھ میں اضافہ ہوگا, میڈیا آزاد ہو, عدلیہ آزاد ہو, ایک وفاقی جمہوری نظام ہو, یہ بھی بہت اہم بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ وہاں پہ جو تشدد کے گڑھ ہیں ان کا خاتمہ کرنے کے لیے اور خصوصاً قبائلی علاقے میں ریاستی ریٹ کی بحال کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ کن اقدامات کی ضرورت ہے. ایسے اقدامات جو مالاکنڈ ڈویژن میں کامیابی سے کیے گئے ہیں, اسی طرح کے اقدامات فاٹا میں بھی اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا معاشرہ سانس لے سکے, اس کو بریدنگ سپیس مل سکے. تشدد سے جو ایک دیوانہ وار تشدد کا شکار معاشرہ جو ہے اس کو تھوڑی سی رسپائٹ ملے اور وہ اپنے لیے ایک ترقی کی راہ, خوشحالی کی راہ اور اس کے ساتھ اپنی تعلیم کے لیے, اپنے روڈز کی بنانے کے لیے, پانی کی فراہمی کے لیے اقدامات اس کی بنیاد پہ ترقی ہو سکے. بہت شکریہ آپ کا افریح صاحب, مسعود صاحب آپ کا, دونوں نے آپ لوگوں نے وقت دیا. ناظرین, صوبہ سرحد کے عوام پر دہشت گردی اور انتہا پسندی کا گھاؤ جو ہے بہت گہرا ہے. اس گمبھیر مسئلے کا یقیناً کوئی آسان حل نہیں. فوجی آپریشن جیسے کہا ابھی افریح صاحب نے, یقیناً اس کا ایک اہم پہلو ہے, لیکن دہشت گردوں کو نظریاتی طور پر شکست دینا بھی اتنا ہی ضروری ہے. اور اس ہدف کے حصول کے لیے یقیناً تعلیم کا فروغ, سماجی انصاف اور معاشی ترقی ہی کامیابی کی مضبوط بنیادیں بن سکتی ہیں. اگلے پروگرام تک کی اجازت, خدا حافظ. بہت شکریہ.